آیت نمبر 73 شروع ہو رہی ہے رکوع سے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وإلى ثمود أخاهم اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے قومی یا وطنی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق قد جاءتکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینۃ دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہذہ ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی فذروها پس چھوڑ دو تم اس اونٹنی کو تاکلو کھاتی پھرے فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں ولا تمسوها بسوء اور مت ہاتھ لگاؤ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ فیأخذکم پس پکڑ لے گا تمہیں عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب قومی سمود کا تاریخی پس منظر پچھلے سبق کے اندر قوم عاد کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ارم ان کا دادا ہے اور اسی سے آگے عاد اور سمود جو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے اور پھر اسی سے قوم عاد یعنی عاد کی اولاد اور عاد کی پوری قوم عاد کے ساتھ موسوم کی گئی اور قوم سمود کی اولاد اور سمود کی جتنی قوم تھی وہ اسی کے ساتھ موسوم کی گئی مشہور ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قوم حجر میں رہتی تھی جو آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے اور یہ عرب کے مشرق یعنی مغرب کی جانب سے آباد تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا اس قوم کا بھی وہی سلسلہ تھا اور اس قوم کے اندر بھی تقریباً وہی برائی تھی کہ جو قوم عاد کے اندر تھی بت پرستی ان کے اندر عام تھی اور اسی طرح عدل و انصاف کا نام نہیں تھا ظلم و جور جو ہے وہ بالکل عام ہو چکا تھا اقتدار کے اوپر یہ لوگ زبردستی قابض ہو گئے تھے اور بت پرستی ان کے رگ رگ کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو گئی تھی رگ رگ کے اندر جو ہے وہ بھر چکی تھی حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور ان کی دعوت بھی وہی تھی جو حضرت
آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی اعبداللہ، پھر اسی جو ہے وہ دعوت کا پرچار حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، پھر اسی کا پرچار حضرت ہود علیہ السلام نے کیا، لیکن جس طرح قوم نوح نے جھٹلایا تباہ ہوئی، جس طرح قوم عاد نے جھٹلایا تباہ ہوئی، تو اسی طرح بت پرستی کو انہوں نے بھی نہ چھوڑا، شرک کو انہوں نے بھی نہ چھوڑا، تو یہ بھی اپنے بھائی عاد کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے یہ بھی اسی طریقے کے اوپر چلے، اور اللہ کا دستور بھی پھر وہی رہا جو قوم نوح کے ساتھ تھا، قوم ہود کے ساتھ تھا، تو اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام جوانی میں ان کے پاس آئے، بار بار توحید کی طرف بلاتے رہے، شرک کی تردید کرتے رہے، شرک سے روکتے رہے، حتیٰ کہ سفید بال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن یہ قوم پھر بھی شرک کے اندر ڈٹی رہی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بوڑھا تو نہیں چھوڑتا، بس ہر وقت اعبد اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ایسا مطالبہ کرو، ایسے جو ہے وہ چیز مانگو کہ جو یہ صالح علیہ السلام نہ لا سکے لاجواب ہو جائیں، ہمارا ایک بہانہ بن جائے۔ انہوں نے عجیب و غریب قسم کا مطالبہ کیا۔ آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت، جوان آپ ہماری قوم کے اندر پیدا ہوئے ہو، پھر جوان ہوئے ہو، اور جوانی کے اندر آپ یہ نعرہ لگانے لگے، آپ بوڑھے ہو گئے، ہم مانتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، یہ سامنے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ میں سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے اور وہ نکلنے کے ساتھ ہی بچہ پیدا کر دے، تو اگر یہ ہمارا مطالبہ آپ پورا کر سکتے ہو تو ہم آپ کے بات کو، توحید کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ پورا نہیں کر سکتے ہو تو پھر چھوڑو اس دعوے کو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ آؤ پکار کی، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہوئے اللہ سے مانگا کہ میرے رب، آپ نے مجھے اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور میں آپ کی دعوت دیتے دیتے اب میں بوڑھا ہو گیا، اللہ اب انہوں نے یہ آ کر ایک مطالبہ کیا ہے، میرے رب میں یہ اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلاتا ہوں، ان کا یہ مطالبہ پورا کر دے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ میرے رب کے تو علم میں تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر کی بات تھی، میرے رب نے پیغمبر کی بات کو رد نہیں کیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب و غریب طریقے سے وہ اونٹنی نکلی، اور نکلنے کے ساتھ ہی 10 ماہ کی گابن تھی، ان کے سامنے بچہ پیدا کر دیا، لیکن چونکہ ضدی تھے، ماننے والے نہیں تھے، انکار کر دیا، کہنے لگے آپ تو کوئی جادوگر ہے، نعوذ باللہ، آپ کا جادو تو ادھر بھی چل پڑا، آپ جو ہے وہ بڑے جادوگر ہیں، اس طرح کے القاب دینے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو دکھ بڑا ہوا، لیکن اللہ رب العزت کے جو ہے وہ خاطر اس کو برداشت کر گئے، اور پھر ان کو اتنا کہا کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، جو تم نے دلیل مانگی تھی، معجزہ مانگا تھا، میرے رب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب قسم کے پہاڑ کو توڑا، اور توڑنے کے بعد تمہاری آنکھوں کے سامنے 10 ماہ کی گابن اونٹنی تمہارے سامنے نکلی، تمہارے سامنے بچے کو پیدا کیا، لیکن تم ماننے والے نہیں ہو۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ تم نے مانا تو نہیں، توحید تو تمہیں کڑوی لگتی ہے، تمہیں توحید جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے تمہارا اپنا نقصان ہے، مانو تو فائدہ اپنا تھا، نہ مانو تو نقصان تمہارا ہے، لیکن میری ایک بات اپنے کانوں میں
अपने दिलो दिमाग के अंदर डाल दो कि फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह, ये ऊँटनी भी अल्लाह की, जमीन भी अल्लाह की, लिहाजा अल्लाह की जमीन में से इसको छोड़ दो, ये खाती फिरे पीती फिरे, इसको कुछ भी न कहो और इसको बुराई के साथ हाथ न लगाना। अगर इसको नुकसान पहुंचाया तो मेरे रब की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी, मेरा रब जो है वो आपके ऊपर अजाब नाजिल कर देगा जिससे कोई बच नहीं सकेगा। पैगंबर ने जो है वो ये बात समझाई। कुछ दिनों तक इसने छोड़ा, इन्होंने छोड़ा, लेकिन चूंकि अल्लाह की एक आजमाइश थी, अल्लाह की तरफ से एक निजाम था, जिस जंगल में जाती उनका सारा जंगल चर के आ जाती और जहां पानी की तरफ जाती सारा पानी खत्म कर देती। उन्होंने कहा हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके सामने एक और तरतीब रखी, फरमाया कि चलो ऐसा करती हैं कि तकसीम कर देती हैं, एक दिन ये ऊँटनी चरेगी, तुम्हारे मवेशी नहीं जाएंगे उस जंगल में, दूसरे दिन ऊँटनी नहीं जाएगी, ये जाएगी, और जो कुआं है जिसमें से तुम अपने मवेशियों को पानी पिलाते हो, एक दिन ये ऊँटनी पिएगी और दूसरे दिन तुम नहीं पियोगे, यानी दूसरे दिन ऊँटनी नहीं पिएगे, तुम्हारे मवेशी पिएंगे। और अल्लाह के अजीब व गरीब निजाम के ऊपर कुर्बान जाइए कि थे मुनकिर, थे जिद्दी, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी काफिरों का रिज़्क भी बंद नहीं किया, कभी मुशरिकों का रिज़्क भी बंद नहीं किया। अल्लाह के खजाने में से हर चीज खाती है, मुशरिक भी खा रहा है, काफिर भी खा रहा है, अब ये भी काफिर है, मुनकिर है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती थी ना, उस दिन पानी तो इनके पास होता नहीं था। तो उलमा ने लिखा है, बाज़ रवायात के अंदर भी आया है कि उस दिन पूरी कौम के लिए अल्लाह उस ऊँटनी का दूध आम कर देता था। वो उस ऊँटनी का दूध पीते भी थे और उस ऊँटनी के दूध से अपने बर्तनों को भी भर लेते थे। इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि पूरी कौम सैराब होती थी और पूरी कौम अपने बर्तन भी दूध से भर लेती थी। और दूध भी ये नसीराबाद वाला नहीं कि पता नहीं क्या मिला हुआ होता है, दूध होता है कि पता नहीं क्या चीज होती है, वो खालिस दूध था, खालिस दूध था माशाल्लाह, कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन ये फिर भी ऐसी हर धर्म कौम थी, फिर भी नाशुक्री के ऊपर उतर आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, यहाँ ये सूरह कमर है और इस सूरह कमर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी किस्से को थोड़ा सा जिक्र किया। इन्ना मुरसिलुन्नाका फितनतल लहुम फरतकिबहुम वस्तबिर वनब्बिहुम अन्नल माअ किस्मतुम बैनहुम कुल्लु शिरबिन मुख्तज़र। बेशक हम एक ऊँटनी भेजने वाले हैं, फितनतल लहुम, ये ऊँटनी का भेजना इस कौम के लिए एक इम्तिहान है, इस कौम के लिए एक आजमाइश है। फरमाया फरतकिबहुम वस्तबिर, मेरे पैगंबर इनका इंतजार भी कर, वस्तबिर, और सब्र भी कर। इंतजार कर, ये क्या नतीजा देते हैं। और जो ये बातें आपको कहती हैं मजनून, दीवाना, साहिर कहती हैं, जादूगर कहती है, मेरे पैगंबर वस्तबिर, इनकी बातों के ऊपर सब्र भी कर। वनब्बिहुम, और इनको बता दे कि अन्नल माअ किस्मतुम बैनहुम, बेशक पानी इनके दरमियान तकसीम किया गया है। फरमाया कुल्लु शिरबिन मुख्तज़र, हर एक अपने पानी पीने के वक़्त में हाजिर होना चाहिए। जो वक़्त बताया गया, जो दिन बताया गया, उस दिन हर एक हाजिर होना चाहिए। अल्लाह ने सूरह जो है वो शुआरा के अंदर और 19 पारे के अंदर फरमाया, वलकुम, तुम्हारे लिए भी एक दिन मुकर्रर पीने का है और इस ऊँटनी के लिए भी एक दिन मुकर्रर पीने का है। जिस दिन ऊँटनी का दिन है तुम नहीं पी सकते, जिस दिन तुम्हारा दिन है ऊँटनी नहीं पी सकती। लेकिन ये सब कुछ तकसीम करने के बावजूद कौम हट धर्म निकली, जिद्दी निकली, उस जो है वो ऊँटनी को काट डाला। और उनका काटना था, फिर अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह का अजाब आ गया। वो कैसे अजाब आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कौम को मिलियमेट कर दिया। हालांकि ये बड़े कद आवर थे, बड़े मजबूत थे,
کھلے میدانوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی تھیں، پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر غار محفوظ بنا رکھی تھیں۔ آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے طوفان آیا، ان کی غاروں کے اندر ہوا داخل ہوئی تیز تند، اور ان کو ایسے بیر نکال نکال کر پھینکتی ہے جس طرح تیز آندھی جو ہے وہ شاپروں کو اوپر اڑا کے لے جاتی ہے۔ ان غاروں سے نکال کر اوپر جو ہے وہ اڑا کے لے کر پھر ان کو نیچے پھینکتی تھی، وہ چورا چورا ہو جاتے تھے۔ بعد نے لکھا ہے کہ غاروں کے اندر ہی ہوا داخل ہو کر کبھی ایک دیوار کے ساتھ کبھی دوسری دیوار کے ساتھ مارتی تھی، اور یہ اندر ہی چورا چورا ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے ان امتحانات کے اندر بہت کم لوگ جو ہے وہ پورا اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امتحانات سے بچائے، اور اگر اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اللہ اپنی توفیق سے ہمیں صبر کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تمام کی حاضری اللہ قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جس طرح کی بیماریاں ہیں، اندرونی بیماریاں ہیں، بیرونی بیماریاں ہیں، ہسپتال میں جو ہیں، گھروں میں، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مومنین موحدین مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ ملک پاکستان کے اندر ہو تب، اور فلسطین کے اندر ہو تب، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر ممالک کے اندر ہو تب، جتنے مسلمان موحدین ہیں اللہ رب العزت ان کی کامل مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔